اپنے اگلے مہمان کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج صدر زرداری نے جو ہے جوائنٹ اس سیشن سے خطاب کیا اور حزب معمول جو ہے وہی شور شرابہ جو ہمیشہ ہوتا ہے, جو بھی حزب اختلاف میں ہوتا ہے کرتا ہے. آپ کے خیال میں کتنا مناسب رویہ ہے یہ جو ایک روایت پڑ چکی ہے کہ جو بھی حزب اختلاف ہو وہ تقریر نہیں ہونے دیتی. ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی صدر محترم کی, ہمیں صرف نعرے گونجتے ہوئے آ رہے تھے. جناب بہت شکریہ جی. آصف علی زرداری پاکستان پریزیڈنٹ نہیں ہے اور یہ میں دوبارہ ریکارڈ پہ یہ بات رکھتا ہوں. آصف زرداری فارم 47 پہ آیا ہے. زرداری فارم 47 کی وجہ سے پہنچا ہے. اس وقت نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے, نہ ایم این اے مائنورٹیز ہیں نہ خواتین ہیں ریزرو, نہ سینیٹ کے پی کا کوئی ایک سینیٹر ہے. 1 سال ہو چکا ہے ہمارے الیکشن نہیں کروایا. تو آپ مجھے بتائیں یہ بندہ کس کے ووٹوں سے پریزیڈنٹ بنا ہے؟ بیکاز جب آپ کے ایم این ایز اور سینیٹرز نہیں ہوتے پریزیڈنٹ سلیکٹ نہیں ہو سکتا. سب نے دیکھا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کا جو حال کیا ہے وائٹ ہاؤس میں, اوول آفس میں, وہ تو سب نے دیکھا. آج اس کے ریمننٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھنا ہے کہ شاید زرداری اور شہباز شریف جو باجوہ کے تھرو گند کیا پاکستان میں اس کو کیری تھرو کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور شکر ہے اس کا بھی ان کو جواب ملے گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں اپنی جگہ, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی صدر ہیں, وہ دنیا مانتی, وہ چین کے دورے پہ جاتے ہیں, وہ سب سے بطور صدر ملتے ہیں. میرا تو سوال یہ تھا کہ یہ جو ایک شور مچانے کا رویہ ہے کس حد تک آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اور ہماری جمہوریت ایسے ہی چلنی ہے؟ تو میرے لیے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اور نہ وہ جمہوریت ہے. رہی بات زرداری, آج زرداری کی طرح ایسے لوگ کہ آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے ان کی شکلیں دیکھ. اگر ان لوگوں کو اپنی عزت کروانی ہے تو پہلے اپنے کرائمز کا جواب دیں. اگر یہ سمجھتے کہ گوری چمڑیاں ایز ایمبیسڈرز بٹھا دیں گے یہ لوگ آلویز میں اور ہم چپ کر جائیں گے بیکاز ہم نے انگریز کو امپریس کرنا ہے, سوری وی آر ناٹ دوز کمپلیکس کڈز. ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ, اپنے پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی ہونے پہ بہت گرو ہے. نہ وہ بلا تو فورنرز کو, ان کو پتہ تھا ان کی کیا حالت ہونی ہے, کیوں یہ غلط کام کرتے ہیں. اب ان کو غلط کام کرنے کا ہم ریوارڈ دے کے ہم چپ کر جائیں. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اگر لڑکی کو پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ یا بچے کے ساتھ مدرسے کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے, تو آگے جواب آتا ہے چپ کرو اپنی عزت خراب ہو رہی ہے. ہم نے جو پاکستان کے الیکشن میں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوئی ہے 9 فروری کو, جو ہمارے ساتھ پاکستان میں 4 اکتوبر کو ہوا ہے, 9 ستمبر کو ہے ہمارے سارے ایم این ایز اسمبلی سے اٹھا لیے گئے, تب کسی کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی سے ایم این ایز کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. 26 نومبر کو لوگوں پہ اندھا دھند کوئی تقریر میں آپ کو ایسا اشارہ ملا شاندانہ صاحبہ کہ جہاں پر جو بقول آپ کے اتنا بڑا سیاسی بحران ہے ملک میں, اس کے حل کی طرف کوئی اشارہ ہو, کوئی خواہش کا اظہار ہو؟ جیسے انہوں نے کم از کم اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ جی نئی کینالز پہ بطور صدر ان کے تحفظات اور سمجھنے سے فیڈریشن ویک ہو رہی ہے, تو بہت سارے لوگ اس چیز کو ایک کہتے ہیں مثبت بات سمجھ رہے ہیں. تو جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو کوئی حل کیا آپ کو لگا, کہیں کوئی اشارہ ہے احساس ہے اس بات کا؟ جی ہم پچھلے 77 سال سے کرتے آ رہے کہ چپ کر جاؤ بس خیر ہے چلنے دو آگے چلنے دو. مجھے بتائیں کہ جو آج سے تقریباً ہفتہ پہلے بنو میں 15 بچے شہید ہوئے ہیں, اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی انکوائری ہوئی ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. لیکن زرداری کی تقریر کوئی نہ خراب کرے. مجھے پتا ہے ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. preserving the زرداری lineage and preserving the Sharif lineage, to hell with all of them, and I say this in Ramzan with full knowledge and full repentance to my Allah. But this is not the Pakistan that is acceptable to any one of us. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور ایشو پر آتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, ہماری وہ جو اطلاعات ہیں, بلکہ جو کہ جو پشاور کے لوگوں کا اجلاس ہوا آپ کی پارٹی کے, ان کے تحفظات ہیں, ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کارکردگی کے حوالے سے, اور بعض جو اسٹیٹ اینڈ میڈیا ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی شاندانہ صاحبہ خود جو ہیں اعتراض کرنے والوں میں پیش ہیں, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اپنی صوبائی حکومت کے خلاف اگر ان کو حق نہ ملے یا اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے. جناب مریم نواز چیف منسٹر ہے, زرداری پریزیڈنٹ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر, میڈیا تو یہ بھی کہتا ہے نا, بٹ چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھ سے ابھی بھی آپ سے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا اسمبلی میں کہ آج یا کل کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں علی امین صاحب نے خود اس کو پریزائڈ کیا ہے یا نہیں کیا, آئی ایم ناٹ شیور, اور بہت سارے حکومتی اس میں لوگ تھے, اور اس میں بات ہو رہی تھی کہ پرفارمنس الحمدللہ جو ہوئی ہے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہ تو چیز ہوگی جس کو میں حصہ نہیں تھی. دوسری یہ چیز, ہمارے پی ٹی آئی ضلع پشاور کے جو ورکرز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے. اس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ایز این ایم این اے, ایز اے ریپرزینٹیو آف مائی کنسٹیٹوئنسی, اور اس میں ہم نے یہ گلا چیف منسٹر کے سامنے پرفارمنس پہ نہیں رکھا, ایلوکیشن پہ ہم نے رکھا ہے. پشاور 20% پاپولیشن ہے یہاں پہ کے پی کی, اور بجٹ کا پشاور کو صرف 3% حصہ ملا ہے.
تو وہ چیز سی ایم کے ساتھ ٹیک اپ ہو رہی ہے, وہ ایک انوملی ہے فائنینشیل, وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کی کارکردگی ہے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کی صوبائی وہ مناسب ہے, وہ ایٹ پار ود مریم صاحبہ ہے, ان سے بہتر ہے, ان سے پیچھے ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک فراڈی کے ساتھ اللہ ہمیں کبھی پار نہ کرے, قاتل خاندان, ایک چور خاندان کے ساتھ ہم کبھی پار کریں انشاءاللہ. پی ٹی آئی گورنمنٹ -0 بھی کرے گی نا تو نون اور پیپل سے بہت اچھی ہوگی. یہ تو پہلے میرا آپ نے سیاسی جواب کر لیا. اب اگر آپ کو میں نے ٹیکنیکل جواب دینا ہے, میرے پاس 5 اس وقت سیکٹرز کی رپورٹس ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ ان چوروں نے ہمیں پیسہ نہیں دیا اور ہم نے پھر بھی اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کام کیا. فار ایگزامپل جو مرجڈ ایریاز کے جو میرے علاقے میں بھی ہیں, میرا آدھا ہے 70% میرا حلقہ مرجڈ ایریا ہے اور 25% آبادی ہے, ان کا علاقہ زیادہ ہے, ان کے لوگ کم ہیں. ان کے صحت کارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈریشن سے آنے تھے, نہیں آئے, وہ صبح خود دے رہا ہے. صحت کارڈ ہم خود دے رہے ہیں. جو ہم عید پیکیجز, جو رمضان پیکیجز, ڈیولپمنٹ پیکیجز دے رہے ہیں, آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ پنجاب اور سندھ اس وقت ایٹ پار ہیں. وہ پلانز اناؤنس کر رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. یہ میں آپ کو ثبوت دے دوں گی, ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹیں نکال لیں, میری آپ کوئی بات مت کرے گا. رہی تیسری بات کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی, آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ پہ اوپر سے طالبان برسا دیے جائیں, مریم بی بی کو تو پتہ بھی نہیں کہ چور کیا ہوتا ہے, نہیں سوری ان کو پتہ اس لیے ہوا کیونکہ سارا خاندان ان کا چور ہے, لیکن ہمارے صوبے میں تو دہشت گردوں کی بارش ہو رہی جب سے عمران خان گیا. CTD والے ہمارے مارے جاتے ہیں, پولیس والے ہمارے شہید کر دیے جاتے ہیں, سویلینز ہمارے مارے جا رہے ہیں, بچے ہمارے مارے جا رہے ہیں, دھماکے ہم لے رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا, پچھلے ہفتے کر دیا گیا. ایسا صوبہ جس کو آپ نے جنگ میں دھکیل لیا, جنگ کی آگ میں دھکیل دیا, اور وہ پھر بھی لوگوں کو اسکول, ہسپتال, بجلی اور گیس تو انہیں دینی نہیں ہے کیونکہ تو ہے کافر. انہوں نے تو قسم کھائی کہ عمران خان کا جو بندہ ہو تو گیس بجلی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس حالات میں جو ہم افغانستان, فلسطین اور ہم کشمیر کی طرح کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ اچھا, ایک اور میں ایشو کی طرف چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ سیگمنٹ ہم بند کریں, ختم کریں, یہ بتائیے گا کہ کوششیں ہو رہی ہیں ایک بڑا اتحاد بنانے کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سانس میں امین گنڈا پور صاحب جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو بڑا تنقید کرتے ہیں مولانا فضل پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کسی بھی بڑے براڈ بیس الائنس کے لیے مولانا کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آپ اس چیز کو تشریح کرتی ہیں, ان کے جس کو اتحادی بنانے ممکنہ اس پہ تنقید کی؟ جی میں تو علی امین صاحب کی بھی, کیونکہ وہ سب یہ نیگوشیٹنگ کمیٹی میں ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہو گئے, صاحب ہو گئے, مینگل صاحب ہو گئے, پورے ایک گروپ میں آپ کو بگاڑا صاحب ہو گئے, اسی طرح علامہ راجہ ناصر عباس, ان کی اپنی تو نیگوسیشنز میں کون کیا مانگ رہا ہے, کون کیا دے رہا ہے, اس سے مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن اتنی سینس بات کر سکتی ہوں جو میں ایز اے PTI ورکر آپ کو بتا سکتی ہوں, 80% پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ یہ تحریک ہے, تحریک تحفظ آئین ہے, تو بہتر ہے کہ پاکستان کی ہر پارٹی اس میں ہو. اور چوتھی بات, چاہے صاحبزادہ حامد رضا ہو یا علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اجگزئی, آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی ANP کا کوئی وجود نہیں رہا KP میں. PTM اپنے آپ کو نان پولیٹیکل کہتی ہے, وہ صرف پختونوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے. تو اگر اس وقت کوئی پاکستان کے پختونوں کے لیے بات کر سکتا ہے, میں اپنی طرف سے رائے دے رہی ہوں, وہ محمود اجگزئی ہیں. جس دن محمود صاحبزادہ حامد رضا نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو کال دی, اپنے غیر سیاسی لوگوں کو سیاسی کر دیا, یہ سڑکیں بھر جائیں گی. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان پہلے سے ایک سیاسی شخصیت ہے, ان کو بہت شاطر ہے, ان کو بہت چیزیں پتہ ہے, ان کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تحریک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں کھڑے ہوتے ہیں. علی امین کی سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم آئین کی بات کہ بعد از رمضان آپ لوگوں نے جو اعلان کر رکھے کہ ہم تحریک چلائیں گے, تو اتحاد بنتا ہے نہیں بنتا, ہر صورت میں PTI میدان میں ہوگی. ہمیں تو عمران خان کے لیے نکلنا ہے, ہم نے تو پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس کے لیے نہیں نکلتا, وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. عامر صاحب تو سیاست ہے, ہر بندہ وہی کرے گا جس سے اس کو فائدہ ہوگا. ہم تو اس وقت جہاد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.